بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 27، ظاہر و باطن کی حقیقت۔ میرا آپریشن کرنے والے سرجن ایک متقی، محترم اور مومن انسان تھے۔ اتنے مومن کہ جمعے کی صبح پہلے دعائے ندبہ پڑھنے گئے اور پھر مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد میں نے بعض انسانوں کے باطنی چہرے دیکھے اور بعض غیر معمولی آوازیں بھی سن رہا تھا، اسی لیے میں ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میرے نزدیک آ کر کہا، آنکھیں کھولیے۔ وہ یہ سمجھے کہ میری آنکھیں شاید ابھی تک صحت یاب نہیں ہوئیں، لیکن میں تو خوفزدہ تھا۔ ان کے مسلسل اصرار پر میں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور انہیں دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر کا ظاہر اور باطن ایک ہی جیسا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی چند انگلیاں دکھا کر ان کی تعداد پوچھی اور اسی طرح انہوں نے کچھ اور سوالات کیے۔ میں نے انہیں جواب دی اور انہیں بتایا کہ میری آنکھیں اب ٹھیک ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لوں۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے کہا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ چند منٹ کے بعد ایک جوان جو کسی حادثے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا تھا، اس کو میرے کمرے میں لایا گیا اور ساتھ والے بیڈ پر لٹا دیا گیا تاکہ اسے آپریشن کے لیے آمادہ کر سکیں۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جو ہی میں نے آنکھیں کھولی تو برابر میں بیڈ پر ایک خوفناک جانور دیکھا جس کا سر درندے جیسا تھا اور جسم انسانوں والا تھا۔ میں ایک ہی نظر میں پوری رویداد سمجھ گیا۔ گزشتہ رات یہ جوان ایک لڑکی کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر گیا تھا۔ واپسی پر اس کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اب اس کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن اس کا باطن اور اعمال مجھ پر واضح تھے۔ میں نے اس کی پوری زندگی ایک ہی لمحے میں دیکھ لی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس کا ڈاکٹر آیا۔ میں نے جو ہی آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک اور درندہ اس جوان کے سرہانے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ درندے کے پنجے کی مانند تھے جن سے وہ اس جوان کے جسم کو نوچ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا باطن حرام خوری کے نتیجے میں درندے جیسا ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے باہر جانا چاہتا تھا لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر واپس چلا گیا۔ جوان کا والد فون پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اسپتال کے اخراجات کے علاوہ 10 ملین تومان نقد ذاتی طور پر مجھے لا کر دو تاکہ میں تمہارے بیٹے کا آپریشن کروں۔ آج چھٹی کا دن ہے، میں کہاں سے 10 ملین تومان لے کر آؤں؟ میرا ڈاکٹر دوبارہ کمرے میں آیا۔ میں نے اس سے کہا، میری درخواست ہے یا مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیجئے یا کسی خالی کمرے میں منتقل کروا دیں۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں پتہ کرواتا ہوں۔ اسی وقت میرے کسی دوست نے میرے بھائی سے رابطہ کیا کہ وہ میری عیادت کے لیے ہسپتال آنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی میں نے اس دوست کا تصور کیا مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا جو ناقابل بیان ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، جس طرح بھی ممکن ہو اسے یہاں آنے سے منع کر دو۔ میں پہلے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ان کے باطن کو سمجھتا تھا، لیکن اب یہ شخص جو ہسپتال آنا چاہتا تھا وہ 3 بچوں کا باپ تھا۔ اس کے باوجود بہت زیادہ غیر اخلاقی برائیوں میں پھنسا ہوا تھا اور اس کا باطن نہایت آلودہ تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ برا جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس کے بچے جو ابھی کم عمر ہیں مستقبل میں فساد کے گڑھ بن جائیں گے اور اپنے باپ سے بھی زیادہ آلودہ باطن رکھتے ہوں گے۔ اس کی وجہ واضح تھی، کیونکہ اس شخص کی شادی اس کی بیوی کے ساتھ شرعی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر حرام تھے، لہٰذا ان کے بچے بھی ناجائز پیدا ہوئے تھے۔ مجھے بچوں کے ناجائز ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ یہ شخص شادی سے قبل بیوی کی بہن سے غیر شرعی جنسی تعلق رکھے ہوئے تھا اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا تھا۔